وہ روزے کی جالی، وہ طیبہ کا منظر، ان آنکھوں میں کب سے بسائے ہوئے ہیں، وہ روزے کی جالی، وہ طیبہ کا منظر، ان آنکھوں میں کب سے بسائے ہوئے ہیں، یقیناً بلائیں گے سرکار ایک دن، یہی آس ہم بھی لگائے ہوئے ہیں۔ زمانے نے بے انتہا ظلم ڈھائے، مگر صبر کا ہم نے دامن نہ چھوڑا، زمانے نے بے انتہا ظلم ڈھائے، مگر صبر کا ہم نے دامن نہ چھوڑا، دامن نہ چھوڑا، در مصطفیٰ جس گھڑی جائیں گے ہم، بتائیں گے کتنا ستائے ہوئے ہیں، وہ روزے کی جالی، وہ طیبہ کا منظر، ان آنکھوں میں کب سے بسائے ہوئے ہیں۔ ابو بکر کی شان میں کیا بتاؤں، محبت پہ ان کی میں قربان جاؤں، ابو بکر کی شان میں کیا بتاؤں، محبت پہ ان کی میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں، پتہ ہے کہ دشوار ہے راہ ہجرت، مگر دوستی کو نبھائے ہوئے ہیں، پتہ ہے کہ دشوار ہے راہ ہجرت، مگر دوستی کو نبھائے ہوئے ہیں، وہ روزے کی جالی، عمر فاتح روح موئیرہ ہے یارو، مگر سادگی کا یہ عالم تو دیکھو، عمر فاتح روح موئیرہ ہے یارو، مگر سادگی کا یہ عالم تو دیکھو، یہ عالم تو دیکھو، پہن کر کے کپڑے وہ پیوند والے، سواری پہ خادم بٹھائے ہوئے ہیں، پہن کر کے کپڑے وہ پیوند والے، سواری پہ خادم بٹھائے ہوئے ہیں، وہ روزے کی جالی، وہ طیبہ کا منظر، ان آنکھوں میں کب سے بسائے ہوئے ہیں، کچھ اس طرح سے مال اپنا لٹایا، سخاوت
رستا غنی نے بتایا، کچھ اس طرح سے مال اپنا لٹایا، سخاوت کا رستا غنی نے بتایا، غنی نے بتایا، علی کی ہے شان شجاعت نرالی، وہ انگلی پہ خیبر نچائے ہوئے ہیں، علی کی ہے شان شجاعت نرالی، وہ انگلی پہ خیبر نچائے ہوئے ہیں، وہ روزے کی جالی، وہ طیبہ کا منظر، ان آنکھوں میں کب سے بسائے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اس وقت اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور اللہ کا احسان ہے، ہمارا درس قرآن کا جو یہ بابرکت سلسلہ چل رہا ہے، الحمدللہ اس مبارک سلسلے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر کے اس کے معنی کی وضاحت عرض کی تھی۔ کچھ باتیں اس مبارک آیت کی ہو گئی تھی اور کچھ باتیں اس کی باقی ہیں، ان باتوں کو انشاءاللہ آج پہلے مکمل کریں گے، اس کے بعد اگلی آیت نمبر 209 اور 210 ان آیات کا بھی انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ خود مجھے بھی اور آپ سارے حضرات کو تمام باتیں صحیح سے سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، یہ بات میں نے آپ کے سامنے پچھلے ہفتے عرض کی تھی کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ کی 208 نمبر کی،
یہ آیت اپنے معنی اور مضمون کے اعتبار سے بڑی جامع آیت ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پوری طرح، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے، جو اللہ کے یہاں کہہ کر کے آیا ہے کہ میں نے انسان سے جا کر کے دشمنی مکمل طور پہ نکال لی۔ اس آیت مبارکہ کا جو مضمون ہے وہ بڑا اہم ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے اس آیت کے جو دو مطلب ہیں اس میں سے ایک مطلب کی پوری وضاحت کی تھی۔ دو مطلب کیا ہیں اس آیت کے، ذرا آپ دوبارہ انہیں سنیے تاکہ آیت کا خلاصہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل۔ اب اس مکمل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک مطلب تو ہے کہ مکمل اسلام میں آ جاؤ، یعنی اسلام کی ساری تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کر لو۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے جس میں میں نے آپ کو 5 چیزیں بتائی تھی، عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، یعنی عقیدے کے اعتبار سے بھی اسلام والا عقیدہ، اپنی عبادت کے اعتبار سے اسلام والی عبادت، اپنے اخلاق کے اعتبار سے اسلامی اخلاق، اپنے معاملات کے اعتبار سے اسلامی معاملات، اور اپنی معاشرت رہن سہن اسلامی رہن سہن، یعنی ہر چیز میں اسلام کے فرما بردار بن جاؤ۔ تو مکمل کا مطلب ہوا مکمل اسلام، جو نام ہے 5 چیزوں کا، اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ان 5 میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ایک مطلب ہے اس آیت کا۔ یہ سب حضرات کو میں نے پچھلے ہفتے سمجھایا تھا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے یہ آپ کے سامنے مکمل واضح ہو چکا ہوگا۔ یعنی مکمل اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، آپ 5 کے اعتبار سے اسلام میں آ جاؤ۔ یہ جملہ کہہ کر اللہ نے ان طبقوں کی اور ان لوگوں کی اصلاح فرمائی جو لوگ عجیب و غریب ذہنیت والے ہوتے۔ کیا مطلب ذہنیت کا؟ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو جناب نماز کا بڑا اہتمام کریں گے، روزے کا بڑا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ صدقات بڑے اہتمام سے ادا کریں گے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن آپ ان کے اخلاق دیکھ لیں، ایسے اخلاق ہوں گے کہ ایک مرتبہ اگر آپ کی ان سے ملاقات ہو تو دوبارہ ملنے سے بھی بندہ گھبرائے۔ اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں۔ معاملات آپ ان کے دیکھ لیں، معاملات ایسے ہوں گے کہ ایک مرتبہ اگر کوئی بندہ ان سے معاملہ کر لے، اگلی بار سے کان پکڑ لے کہ اس بندے سے نہیں کرنا، نقصان چاہے برداشت کروں گا لیکن اس بندے سے نہیں کروں گا۔ کہنے کو وہ بندہ نمازی بھی ہے، کہنے کو وہ بندہ حاجی بھی ہے، کہنے کو وہ بندہ زکوٰۃ خیرات روزے سب کرنے والا ہے، لیکن معاملات کے میدان میں فیل ہے۔ بہت سارے حضرات آپ کو رات دن ملتے ہوں گے، جن حضرات کی یہ ذہنیت ہے اللہ نے ان کی ذہنیت کو اس آیت کے ذریعے صحیح فرمایا۔ اللہ نے کہا پیارو
آپ کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے نماز کو پکڑ لیا، روزے کو پکڑ لیا، زکوٰۃ کو پکڑ لیا، آپ نے تو صرف ایک حصے کو لیا، 4 تو ابھی باقی ہے۔ ایک مکمل ایمان والا، مکمل اسلام والا بندہ وہ کہلائے گا جو 5 حصوں کے اندر پرفیکٹ ہو، عقائد بھی اپنے صحیح رکھے، عبادات بھی صحیح رکھے، اخلاق بھی صحیح رکھے، معاملات بھی صحیح رکھے، اور معاشرت آپس کا رہن سہن بھی اچھا رکھے، وہ کہلائے گا یہ ہے مثالی مسلمان۔ اللہ نے ان حضرات کو یہاں سمجھایا کہ ایسا نہ ہو تمہاری زندگی میں کہ ایک ہی طرف کو چلے جاؤ اور باقی 4 حصے آپ بھول جاؤ۔ اس کے لیے کہا کہ مکمل اسلام میں آؤ۔ تو مکمل کا مطلب یعنی اسلام کے جو 5 حصے ہیں، آپ ان 5 کے اندر اپنے آپ کو رنگ لو۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، بھائی سب کو سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے جو بالکل واضح ہے، آسان ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ اس کا ایک دوسرا مطلب دوسرے انداز میں بھی ہے، بڑا چھوٹا سا مختصر سا فرق ہے دونوں کے درمیان۔ اب ذرا اب دوسرا مطلب سنیے، کیا ہے دوسرا مطلب؟ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل۔ اب مکمل کا مطلب یہاں پر مکمل اسلام نہیں، پہلے مطلب میں تو مکمل کا مطلب مکمل اسلام یعنی 5 شعبے جو ہیں اس میں آ جاؤ۔ دوسرا مطلب داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل، مکمل کا مطلب سر سے لے کر کے پیر تک۔ اب یہ مطلب ہو گیا، دونوں کے درمیان میں فرق ہو جائے گا، آپ غور کیجئے گا اور توجہ دینا اس جملے پر میرے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ مکمل اسلام میں آ جاؤ تو مطلب ہوگا کہ کتنے شعبے اسلام کے؟ 5 شعبے، آپ اس کو مکمل کیجئے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ مکمل بدن کے ساتھ اسلام میں آ جاؤ تو اب مطلب اس کا دوسرا ہو جائے گا۔ اب کیا مطلب ہوگا؟ اب ذرا وہ مطلب سمجھیے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے آپ کو جو بدن کے اعضاء دیے ہیں، ہاتھ، کان، ناک، زبان، ہر چیز کو اللہ کا فرما بردار بنا دو۔ ایسا نہ ہو کہ پیشانی تو اللہ کے آگے جھکا دی اور دل غیر اللہ کے حوالے کر دیا، سر اللہ کے در پہ جھکایا اور دل غیر اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو گئے۔ ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ مکمل اپنے بدن کو، مکمل اعضاء کو اسلام میں داخل کر دو۔ سر اللہ نے دیا ہے، دماغ ہے، دماغ کو اللہ کا فرما بردار بنا دو، وہ جو سوچے اسلام کے مطابق سوچے، اس میں فضول باتیں نہ آئیں کہ بیٹھا ہوا یہی پلان بنا رہا ہے کہ کسی کو ستانا کیسے، پریشان کیسے کرنا ہے، یہی سوچ رہا ہے بندہ بیٹھا ہوا۔ دینی مجلس کے اندر بھی بیٹھے، میں ایک جگہ دیہات میں بیان کے لیے گیا تھا کچھ وقت پہلے، وہاں بیچارہ 2 بڑے میاں بیٹھے ہوئے بیان سن رہے ہیں، آرام سے بیان ہو رہا۔ اس کے بعد جب دعا ہو گئی اور کھڑے ہونے کا نمبر آیا، وہ ایک بڑے میاں ایک دم سے بیچارے کھڑے ہو کے مصافحے کے لیے آنے لگے، وہ گرے ایک دم سے زمین پر جیسے ہی کھڑے ہوئے۔ وہ کیا معاملہ تھا؟ ان دونوں کے پیچھے کوئی تیسرا بیٹھا تھا، اس نے دونوں کا کرتا باندھ دیا، اس میں گرا لگی۔ یہ ہم نے اپنی نگاہوں سے مسجد میں دیکھا۔
مجھے بتاؤ یہ باندھنے والا کہاں سے آیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے وہی ہوگا نا جو درس میں بیٹھا ہے، جو سن رہا ہے وہاں باتیں، اور جو باتوں کو دھیان سے توجہ سے سن رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے خالی تم نے بدن یہاں رکھ دیا لیکن دماغ میں شیطانیت چل رہی ہے، اللہ اس کو کہہ رہے مکمل بدن کو اللہ کا فرما بردار بنا دو، مکمل سر سے پیر تک جو ایک شان ہے مسلمان کی، وہ شان اور وہ اپنے اندر کیفیت اپنی پیدا کرو، وہ کہلائے گا مسلمان۔ دماغ وہ سوچے جو اللہ چاہتا ہے، آنکھ وہ دیکھے جو اللہ دیکھنے سے راضی ہوتا ہے، کان وہ چیزیں سنے جن کو سننے کی اسلام نے اجازت دی ہے، زبان وہ بولے جو بولنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، ہاتھ وہ کرے جو پکڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، قدم اس طرف چلے جس طرف جانے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس کو کہا اللہ نے کہ مکمل بدن کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائے۔ ہاں غلطی ہو جائے معاف ہے، اللہ پکڑ نہیں فرماتا غلطی پر، کبھی کبھار غلطیاں بھی ہوں گی، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے فرما بردار بنا لیا تو اب ہم سے کچھ ہو گئی نہیں، غلطیاں بھی ہوں گی، لاپرواہیاں بھی ہوں گی، لیکن اس سے نہ گھبرائیں، توبہ کریں پھر لگ جائیں۔ حدیث کے اندر فرما دیا نا اللہ نے میری امت سے غلطی کو بھول چک کو معاف کر دیا، غلطی ہو جائے اللہ سے توبہ کر لو، دوبارہ کنیکشن چالو ہو جاتا ہے، غلطیاں درگزر ہو جاتی ہیں۔ غلطیوں کے اوپر مجھے یاد آیا، میں نے کل کے درس کے اندر بھی سنایا، آپ کو بھی سنا دوں اپنا ہی ایک لطیفہ۔ ابھی جب 15 شعبان پرسوں تھی اور جب وہ رات گزر گئی، پھر کل کا دن آیا، کل کا دن تھا روزہ، ظاہر سی بات ہے سب نے روزہ رکھا۔ اب میں نے سحری تو کر لی اور فارغ بھی ہو گئے، اس کے بعد آرام بھی کر لیا، آرام کر کے ہمارے یہاں مدرسے میں اس وقت فائنل ایگزام کا ٹائم ہے، سالانہ امتحان چل رہے ہیں، اس وقت میں ایسے حالات ہیں ہر طرف امتحان ہی امتحان ہے۔ جو ہمارے اسکول والے بھائی ہیں، جو اسکول کے بچے ہیں، وہ بھی امتحانوں میں لگے پڑے، 10th کے 12 کے شاید ساری ایگزام چل رہے ہیں۔ ہر دوسرے دن کوئی آتا ہے اتنے سارے پین لے کر کے، میں پوچھتا ہوں یہ پین کائے کے لیے؟ ان پہ دم کر دیجئے۔ کیا ہوگا دم کرنے سے؟ دما دم چلیں گے یہ، پھر نہیں رکنے، پھر تو انہیں قلم کو ہمیں اس پہ چھوڑنا ہوگا۔ میں نے کہا بابا اگر مجھے کوئی ایسا وظیفہ پتا ہوتا میں خود نہ دم کر کر کے پیپر لکھتا، میں کیوں پھر اتنی مغز ماری کر کے پڑھائی کرنی تھی؟ میں بھی وہ دم کرتا اور پڑھائی کرتا، چھٹی ایگزام دیتا، نمبر آتے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، پہلے پڑھیں گے وڑھیں گے کچھ نہیں، جب ایگزام کا ٹائم آئے گا تب اللہ میاں بھی یاد آئیں گے، خدا بھی یاد آئے گا، نفلیں بھی قبولی جائیں گی کہ یا اللہ اس بار 10ویں پاس کرا دو، میں 1 مہینے کے روزے رکھوں گا۔ ایسے جذبات اس وقت ابھرتے، کوئی غریب بھی دکھے گا نا اس کو بھی اس وقت میں ضرور دیا جائے گا، کیا پتہ اس بابا کی دعا سے میرا بیڑا پار ہو جائے۔ کسی کو اس ٹائم بندے محروم نہیں کرتے۔ یہ آزمائش کا ٹائم چل رہا ہے، امتحانات کا، ہر طرف امتحان، مدرسوں کے اندر بھی سالانہ امتحان ہے، اب اس میں ایگزام ہال میں ڈیوٹی ہے۔ اب میں راتوں میں تو بیان میں تھا، ساری رات جاگتے جاگتے گزری، اس
کے بعد فجر کے بعد میں آدھا پون گھنٹہ میں سویا اور اٹھ کر کے مدرسے چلے گئے اور ایگزام ہال میں ڈیوٹی نگرانی تھی. اب وہاں پر نظام کیا رہتا ہے؟ 1 گھنٹہ ہونے کے بعد ایک بندہ آتا ہے, وہ سب کو ٹیچر اس کو پانی پلاتا ہے. ہر گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے. اب 1 گھنٹے کے بعد وہ آیا, میں آرام سے کرسی پہ بیٹھا تھا, اس نے آگے پانی پلٹ کے ہاتھ میں دیا, میں نے لے کے بسم اللہ مکمل پی گئے. وہ چلا گیا لے کر کے. 2 گھنٹے کے بعد چائے, سموسا, بسکٹ, یہ ساری چیزیں آتی ہیں, باقاعدہ مضبوط سا ناشتہ. اس کے بعد وہ آئے, انہوں نے آ کے رکھا سامنے چائے, سموسا, بسکٹ, ساری چیزیں. میں نے بسم اللہ پڑھی, پہلے سموسا کھایا, اس کے بعد چائے, بسکٹ, ساری چیزیں ہضم ماشاء اللہ. اب وہ چل رہا ہے سارا سسٹم, وہ بھی فارغ. اس کے بعد کھا پی کر کے میں ٹہلنے لگا, نگرانی بھی کر رہے ہیں, ٹہل بھی رہے ہیں. تو سامنے ایک ٹیچر دوسرے کھڑے تھے, استاد تھے, ان سے بات چیت کرنے لگے. انہوں نے مجھ سے پوچھا, کہنے لگے کہ جی ہم نے تو روزہ رکھا ہے, آپ نے کیوں نہیں رکھا؟ ہم نے تو رکھا ہے, آپ نے کیوں نہیں رکھا؟ میں نے کہا خدا سے ڈرو, میرا روزہ ہے. تب مجھے یاد آیا میرا روزہ. میں نے کہا اتنا بڑا الزام, میرا روزہ ہے بھائی, میں نے نیت کر رکھی ہے. انہوں نے کہا بڑا الزام نہیں, وہ بڑا سموسا بتائیے کہاں گیا ہے, اس سے نہیں آپ کے روزے پہ فرق پڑتا. میں نے کہا اگر اللہ اپنے بندے پہ مہربان ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اللہ مجھے سموسے کھلا کے روزہ رکھوانا چاہ رہے ہیں, ہم خوش ہیں اس میں, کیا پریشانی؟ آپ بغیر اس کے رکھ رہے ہیں, وہ آپ کا معاملہ ہے. اللہ مجھے کمزوروں کو کمزوروں کے حساب سے اللہ لے کر کے چلتا ہے, تو آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ میرا روزہ ہے, اور اس وقت میں روزہ یاد ہی نہیں تھا, میں نے ساری چیزیں کھا لی. اب آپ کے کہنے سے روزہ یاد آیا, تو وہ تو جیسا تھا ویسے ہی چل رہا ہے آگے. اب کوئی مسئلہ ہی نہیں, معاف ہے نا, غلطی ہے, خطا ہے. پیغمبر نے فرمایا اللہ نے معاف کر دیا ہے روزے میں. اگر کوئی بندہ بولے سے کھا لیتا ہے نا تو روزے پہ فرق نہیں پڑتا. تو عصر کے بعد میں اہلیہ سے کہنے لگا مجھے تو روزہ پتہ ہی نہیں لگ رہا, تم بنا وجہ روزہ کرتی ہو. میں نے کہا, تو وہ کہنے لگی کہ اتنا مال کھا کے 9 بجے پھر کہہ رہے روزہ نہیں لگ رہا, اب کیا پتہ لگے گا روزہ. بہرحال یہ تو ایک لطیفہ تھا, عرض مجھے یہ کرنا تھا, اللہ نے درگزر کیا. شریعت میں احکامات دیے گئے, رخصتیں دی گئیں, لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر غلطی سے کسی سے ہو جائے, شریعت نے معاف کیا. عرض میں یہ کر رہا کہ یہ سارا بدن سر سے لے کر کے پیر تک کا اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا, سر سے لے کر کے پیر تک کا, اس کے بارے میں یہ ادب بتایا گیا کہ آپ اس پورے بدن کو اللہ کا فرما بردار بنا دو, یعنی اس کو مکمل اسلام میں داخل کر دو. آپ کا سر سے لے کر کے پیر تک کا جو بدن ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہونا چاہیے. یہ دونوں مطلب حضرات علماء کرام نے یہاں پہ تحریر فرمائے, ان کو یاد رکھیے گا. اب خلاصہ کیا نکلا دونوں باتوں کا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل, داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل. تو مکمل کے 2 مطلب میں نے بتائے کہ مکمل اسلام میں آ جاؤ. اگر یہ مطلب ہے تو اس کا خلاصہ ہوگا کہ اسلام کے 5 شعبوں پر عمل کرو.
اور دوسرا مطلب ہے کہ مکمل یعنی مکمل بدن اور جسم کے ساتھ اسلام میں آ جاؤ. اگر یہ مطلب مراد لیا جائے تو مطلب اس کا یہ نکلے گا کہ سر سے لے کر کے پیر تک کے سارے اعضاء کو، جتنے باڈی کے پارٹ ہیں، ہر حصے کو اللہ کا فرما بردار بنا دو. یہ دونوں مطلب حضرات علماء کرام نے یہاں پہ تحریر فرمائے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ نے فرمایا شیطان کے نقش قدم نہ چلنا، کیونکہ آپ اگر ان سے ہٹ کے چلیں گے، اسلام کے 5 شعبے، اگر ان 5 شعبوں میں جو اسلام نے ہمیں ہدایات دی ہیں ان ہدایات پر عمل نہیں کریں گے تو پھر جو راستہ ہمیں ملے گا وہ شیطان کا راستہ ہوگا، وہ شیطان کا راستہ ہوگا. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو شیطان کے نقش قدم نہیں چلنا، یعنی جس لائن میں اللہ نے جو حکم دیا اسے پورا کرو. اگر اسے پورا نہ کیا تو بندہ خود بخود شیطانی راستے پر ہو جائے گا. اور پھر اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اگر تم شیطان کے راستے پہ چلے گئے تو یاد رکھنا وہ تمہارا بڑا کھلا ہوا دشمن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت اللہ نے اسے نکالا اور اپنے دربار سے بھگایا تو اس نے اللہ کے سامنے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اللہ نے جب اسے نکالا، اپنے یہاں سے بھگایا، اسی وقت اس نے کہا تھا اے اللہ میں جا تو رہا ہوں لیکن میں آپ کے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا. لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، فرمایا میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے حملے کروں گا. انہیں گمراہ راستے پر لے جانے کی کوشش کروں گا. وہ اللہ کے یہاں چیلنج کر کے آیا ہے اور اللہ نے اس سے کہا جا اور جا کر کے تو اپنی کوشش کر اور میرے بندے اپنی محنت میں لگیں گے. تو اب اس سے بڑا تو کوئی دشمن نہیں ہے نا. مطلب جو کہہ کر کے آیا میں نے انہیں گمراہ کرنا ہے، میری ڈیوٹی یہی ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی اور کام نہیں. تو اللہ کہہ رہے اس سے زیادہ تمہارا دشمن اور کون ہو سکتا ہے جو یہی بات کہہ کر کے وہاں سے نکلا ہے. اس لیے شیطان اور شیطانی راستوں سے بچو. اور بندہ کیسے بچے گا؟ اس کے لیے اللہ نے وہ طریقہ بتایا کہ آپ ہر لائن میں، ہر چیز میں، ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں اسلام کی جو ہدایت ہے اسے فالو کیجیے، پھر آپ شیطانی حملوں سے بچے گا. اس کا یہ سارا طریقہ اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا. یہ آیت نمبر 208 میں آگے فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اللہ آگے کہتے ہیں اگر تم پھسل گئے، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں جتنا سمجھانا ہے سمجھا دیا، جتنا بتانا تھا بتا دیا، اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تم پھسل گئے، اللہ کے راستے سے گمراہ ہو گئے، تو اللہ کہتے ہیں فَاعْلَمُوا، تو پھر یہ یاد رکھنا ان اللہ عزیز حکیم، اللہ بڑی زبردست قوت والا اور حکمت والا ہے. پھر اللہ حساب برابر کرنا بھی جانتا ہے. اگر تم راہ راستے سیدھے راستے پہ نہ چلے پھر اللہ پکڑ بھی کر سکتا ہے. تو یہ آیت نمبر 209. 208 میں جو شوق دلایا اور رغبت پیدا کی، چاہت دلائی کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، آیت نمبر 209 میں بتایا اگر نہیں چلو گے تو اللہ حساب برابر کرے گا.
یعنی آپ نے اگر آیت نمبر 208 کو نظر انداز کیا، میں اور آپ اگر آیت نمبر 208 پر نہیں چلیں گے تو پھر 209 نمبر کی آیت اللہ نے کہا پھر میری قوت اور میری پکڑ اور میری طاقت بھی بڑی زبردست ہے، اسے بھی یاد رکھنا۔ یہ کلام ہے اللہ کا، انداز دیکھیں اللہ کا کہ اللہ نے کتنی ترتیب کے ساتھ میں، کتنے پیارے انداز میں ہمیں اور آپ کو اسلامی احکام سارے یہاں پہ بتائیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا آیت نمبر 210 میں، آج کی جو ہماری تیسری آیت ہے، اللہ نے کہا هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرما رہے کیا انتظار کرتے ہیں وہ یہ اس بات کا کہ آ جائے ان کے پاس اللہ فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے بانوں میں اللہ ان کے پاس آ جائے، وقضی الامر والملائکہ وقضی الامر، اور اللہ کے فرشتے آ جائیں، یعنی اللہ آ جائے، اللہ کے فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور اللہ کی طرف سے سارا معاملہ فائنل کر دیا جائے۔ کیا تمہیں اس بات کا انتظار ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی قیامت کا دن آ جائے، یعنی کیا تم قیامت کے انتظار میں ہو اور کیا قیامت میں مانو گے؟ اللہ کہہ رہے اس وقت کا ماننا تمہارے کام بھی نہیں آنے والا جب یہ والی کیفیات وہاں پہ پیدا ہو جائیں گی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف سارے فیصلے اس دن لوٹا دیے جائیں گے۔ اللہ نے کہا وہ دن آنے سے پہلے اور وہ وقت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو سدھاریں اور اسلام کے تابعدار بنے اور اسلامی تمام احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی عادت ڈالیں، ورنہ تو یہ وقت آئے گا اور پھر اس کے بعد میں اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے فیصلہ فرمائے گا، پھر ہم چاہ کر کے بھی وہاں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ہیں 3 آیات جو بطور خاص آج کے ہمارے درس میں۔ آیت نمبر 208 مطلب پورا واضح ہو گیا ہے، آیت نمبر 209 اس کا بھی مطلب واضح ہے، یعنی اللہ نے کہا نہیں مانو گے تو پکڑ ہوگی تمہاری۔ اور جو آیت نمبر 210 ہے مسلمانوں، اس میں اللہ نے کہا اگر نہیں مانے تو قیامت آنے والی ہے، اللہ کے فیصلے اس دن ہوں گے، اس دن سوچو تب تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہ آیت نمبر 210 مضمون بالکل واضح ہو گیا، اللہ کا فضل یہاں یہ 3 آیات مکمل ہے۔ لیکن یہ اتنا اب آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سوچا۔ اس میں ایک لفظ ایسا ہے جس کی اب آپ کو بڑی سلیقے کے ساتھ اور بڑے ڈھنگ کے ساتھ میں وضاحت کو سننا بھی پڑے گا اور سمجھنا بھی پڑے گا۔ بڑا اہم علمی مسئلہ ہے جو اب میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ کیا اللہ نے اس آیت میں فرمایا، آیت نمبر 210 سورۃ البقرہ، اللہ کہہ رہے کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ آ جائے؟ اللہ آ جائے، اللہ کے آنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ غور کرنے کے قابل بات ہے نا۔ یعنی اللہ آ جائے، بھائی جب وہ ہر جگہ موجود ہے اور اللہ ہر جگہ پر ہے تو اللہ کے آنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ذرا سا سمجھنا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ حضرات کو ایک دوسری آیت ہے وہ میں سناتا ہوں، اسے سمجھیے اور اس کے تعلق سے جو میں باتیں عرض کروں گا انہیں پوائنٹ در پوائنٹ سمجھنا ہوگا تاکہ ہمارے لیے یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جو قرآن کے مشکل ترین مقامات میں سے ہوتی ہے۔ یہ وہ حصہ ہے تو چھوٹا سا لفظ اللہ آ جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے اسے سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کے آنے کا مطلب کیا ہوا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔
اب ذرا سمجھیے آپ سارے کے سارے حضرات، اور جو بحث اور جو بات میں اب عرض کروں گا آپ کے سامنے، اسے یاد بھی فرمانا، یہ بڑی کام آنے والی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران، سورہ بقرہ بھی ہماری چل رہی ہے، سورہ آل عمران اس کے بعد ہے، اس میں ایک آیت ہے، اس آیت کو میں سنا رہا ہوں اور پھر اس کا مطلب سمجھاؤں گا، اس سے انشاءاللہ یہ آیت نمبر 210 کا مطلب واضح ہوگا۔ کیا فرمایا اللہ نے وہاں پر؟ سنیے، اللہ کہتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آپ پر نازل کیا قرآن۔ سمجھیے گا ذرا سارے حضرات، اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی آپ پر قرآن کس نے نازل کیا؟ سب بولو بھائی، اللہ نے۔ اللہ نے قرآن نبی پر نازل کیا، ٹھیک ہے، اتنی بات کلیئر۔ آگے اللہ نے فرمایا منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ اللہ نے کہا یہ جو قرآن اترا، اس میں جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں، ان آیتوں میں دو طرح کی آیتیں ہیں۔ ایک آیت وہ ہے جنہیں قرآن کی زبان میں کہا جاتا ہے محکم، کہہ لیجیے اپنی زبان سے کیا؟ محکم۔ یہ بہت علمی مسئلہ ہے اور یہ اس ٹائپ کا ہے کہ جو یہیں پر میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں۔ اللہ نے کہا جو قرآن اترا اس میں جو آیتیں ہیں 6,500 سے زیادہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اللہ نے کہا اگر آپ ان آیتوں کو تقسیم کریں تو دو طرح کی آیتیں، ایک وہ آیتیں ہیں جن کا نام رکھا قرآن نے محکم، میں مطلب سمجھاؤں گا بھی انشاءاللہ آپ کو کہ محکم کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن پہلے لفظ یاد رکھیے۔ اللہ نے کہا پہلی وہ آیتیں جن کا نام ہے محکم، اور دوسری وہ آیتیں جن کا نام ہے متشابہ۔ سب بولیے متشابہ، یہ دوسرا نام۔ قرآن کی 6,500 کے قریب آیتیں ان دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ ہیں، ان دو جگہ پہ تقسیم ہوتی۔ کچھ آیتیں محکم کہلائیں گی اور کچھ آیتیں متشابہ کہلائیں گی۔ یہ دو لفظ ہیں قرآن کے بڑے اہم، اور قرآن کی تمام آیات کو سمجھنے کے لیے یہ تقسیم اور یہ بات ہمارے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو کچھ آیتوں کا نام کیا بتایا؟ محکم، اور کچھ آیتوں کا نام کیا بتایا؟ متشابہ۔ یہ دونوں طرح کی آیتیں، دو طرح کی آیتیں اللہ نے نازل فرمائی۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد جو آپ نے سنی، اس کے بعد دو چیزیں اور ذہن میں رکھنا۔ اللہ نے کہا کہ قرآن کا جو مطلب سمجھانے والے لوگ ہیں، جو خالی لفظ پڑھ رہے ہیں قرآن کا، ان سے یہاں پر نئی ٹاپک چھیڑا گیا۔ جو قرآن کے مطلب سمجھا رہے ہیں، اللہ نے کہا یہ بھی دو طرح کے ہیں، بہت اہم مضمون ہے۔ اللہ نے کہا جو حضرات قرآن کے مطلب میں غور کرتے اور پھر قرآن کے مطلبوں کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک تو اللہ نے فرمایا وہ ہے جو ٹیڑھے لوگ ہیں، اللہ نے جو لفظ استعمال کیا اس کا ترجمہ یہی ہے، زیغ۔ زیغ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ٹیڑھا ہونا، زیغ۔ اللہ نے کہا کچھ لوگ ہیں
جو قرآن کے معنی اور مطلب میں غور کرنے والے ہیں لیکن وہ ٹیڑھے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ دوسرے میرے بندے وہ ہیں جو قرآن کے معنی میں مطلب میں غور کرتے سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اور وہ علم میں پختہ ہیں اور پکے ہیں. ایک وہ ہو گئے جو قرآن کے معنی اور مطلب میں ٹیڑھے ہیں اور دوسرے وہ حضرات جو قرآن کے معنی اور مطلب کے اعتبار سے اپنے علم میں پختہ ہیں، مضبوط ہیں. یہ دو طرح کے لوگ ہیں اور دو طرح کی آیتیں. ایک آیات وہ ہیں جو محکم ہیں اور دوسری آیات وہ ہیں جو متشابہ ہیں. اور لوگ بھی غور کرنے والے دو طرح کے، کچھ وہ ہیں جو ٹیڑھے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو واقعی علم میں اپنے پختہ اور مضبوط ہیں. یہاں تک کی بات سب کو یاد ہو گئی نا بھائی؟ سمجھ میں آ گئی سب کو؟ اب آگے بڑھیے. اب اگلے مسئلے پر آئیے کہ یہ جو دو لفظ آپ نے سمجھے، محکم اور متشابہ، میں نے کہا قرآن کی ساری آیتیں یا تو وہ محکم ہیں اور یا متشابہ، ایک کیٹیگری میں آئی ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر. محکم کس آیت کو کہا جائے گا اور متشابہ کس آیت کو کہا جائے گا؟ اس کو ذرا سمجھیے گا. محکم کہا جاتا ہے ان آیات مبارکہ کو جن آیتوں کے معنی اور مطلب اتنے کلیئر ہوں کہ جو بندہ بھی عربی جانتا ہے وہ اس کو پڑھتے ہی معنی کو سمجھ جائے. وہ آیت محکم کہلائی. یعنی اس کو ایک مثال سے سمجھیں. جیسے آپ ہیں، آپ نے عالمیت کا کورس پورا نہیں پڑھا لیکن آپ نے مان لیجئے کسی سے عربی کی ٹریننگ لے لی، عربی سیکھ لی، ایک لینگویج کے حساب سے زبان کے اعتبار سے آپ نے سیکھ لی، اور وہ سیکھنے کے بعد عربی آنے کے بعد آپ نے قرآن کی عربی پڑھی. سمجھنا مثال میں قرآن کی عربی پڑھی، آپ کو باقی ساری چیزیں کچھ نہیں آپ نے پڑھی، بس آپ نے عربی زبان سیکھی اور اس کے بعد آپ قرآن کھول کے بیٹھ گئے. اس کے بعد آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. تو جب عربی آتی ہے تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا. بتاؤ میرے بھائی، سمجھ میں آ جائے گا یا نہیں؟ اگر اس پر ہم کچھ اور نہ کہیں اور کوئی بات نہ کریں، کوئی تقریر نہ کریں، کوئی اس کی وضاحت نہ کریں، تب بھی آپ کو یہ مطلب سمجھ میں آ جائے گا. شرط یہ کہ عربی آتی ہے. تو اگر قرآن کی کوئی آیت ایسی ہے کہ اس کو پڑھتے ہی عربی جاننے والا اس کا مطلب سمجھ جائے، زیادہ اس میں الجھان یا اور کوئی گہرائی کی بات نہ ہو، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ سب بولو بھائی، محکم. وہ آیت محکم ہے. یہ سب سے پہلی چیز، محکم کے اندر یہ صفت موجود ہوتی ہے، بالکل کلیئر ہوتا ہے اس کا مطلب، کوئی الجھاؤ نہیں. الرحمن الرحیم، یہ تو ایسا ہے کہ اگر عربی نہیں بھی آتی تب بھی سمجھ میں آ جائے گا. بھائی آ رہا ہے نا؟ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا. کیا کہلائیں گی یہ؟ الرحمن الرحیم،
میں نے کہا قرآن کی آیتیں دو کیٹیگری میں ہیں، یا تو محکم ہوں گی یا متشابہ. مجھے بتاؤ الرحمن الرحیم یہ کس اس میں جائے گی؟ محکم. یقین بالکل. ذرا سا سیکھو ترجمہ، پتہ لگ گیا، سمجھ میں بھی آ گیا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. محکم یہ پہلی چیز ہے، محکم کے لیے لازمی چیز ہے. ٹھیک ہے چلے ہو گئی یہ بات ایک. دوسری چیز جو محکم کے اندر پائی جاتی ہے بطور خاص، دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو معنی نکل رہے ہیں اس معنی میں علماء کا اختلاف نہ ہو. کیا مطلب؟ یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ رہے ہیں عالم کہ اس کے معنی یہ ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں بابا اس کے معنی وہ نہیں جو تم نے نکالے، اس کے معنی وہ ہیں جو میں بتا رہا ہوں. اختلاف نہ ہو کسی کا، عالم کا. یعنی جو حضرات ماہر ہیں نبی کے، عربی ڈکشنری کے، وہ اس کو پڑھتے ہی اس کا وہی مطلب نکالے، آپس میں کسی کا اختلاف نہ ہو. اب الرحمن الرحیم جب کہا تو ہر ایک وہی مطلب نکالے گا، اس میں تو کوئی نہیں جھگڑا ہونا. اختلاف کے اوپر مجھے ایک بات یاد آئی. ایک طالب علم مدرسے سے پڑھ کے جا رہا ہے، اس نے کوئی محنت نہیں کی، 8 سال اس نے مستی کے اندر گزارے. ہر لائن میں ہوتے جھولا چھاپ، اس نے 8 سال لاپرواہی میں گزارے. اب جب جانے لگا اپنے استاد سے کہا حضرت میں نے کچھ پڑھائی وڑھائی تو کی نہیں ہے، کچھ نہیں آتا مجھے، کچھ نہیں میں نے سیکھا. اب میں گاؤں میں جاؤں گا تو لوگوں کو تو کہیں گے کہ بھائی عالم 8 سال پڑھ کر کے آیا ہے تو مسئلے پوچھنے آئیں گے مجھ سے، میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے تو ایک مسئلہ نہیں پتا، کیا بتاؤں گا؟ اس کے استاد بھی استاد تھے واقعی. اس نے کہا بیٹا پریشان مت ہونا، جب بھی کوئی تیرے پاس کچھ پوچھنے کے لیے آئے نا تو پورا مسئلہ سننا اور اس کے بعد آرام سے بیٹھ کے کہنا آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے اس میں حضرات علماء کرام کا اختلاف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں جائز اور بعض حضرات کہتے ہیں ناجائز. ایک نہ ایک تو ہو گئی اس میں سے. جو بھی آئے پوچھنے کے لیے اس کو یہی کہنا. اب جب وہ گاؤں میں گیا اور لوگ نے آ کے مسئلہ پوچھا، یہ کہتا آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے اس میں بڑے بڑے علماء کا اختلاف ہے. ایک جماعت علماء کی کہتی ہے جائز اور دوسری جماعت کہتی ہے ناجائز. گاؤں والے شروع میں تو روم میں آ گئے. انہوں نے کہا یہ عالم مضبوط ہے، یہ ہر رائے بتاتا ہے، ورنہ عام مولوی تو یہ کہتا ہے جائز ناجائز، یہ بتاتا ہے کچھ علماء جائز کہتے ہیں کچھ ناجائز. اس نے یعنی سب چیزوں کو پڑھا ہے، سب پتہ ہے اسے. لیکن کب تک چلے گا؟ کب تک چلتا؟ گاؤں والے جب مانتے ہیں کسی کو تو مانتے بھی اندھا دھند ہیں، اور جب توڑتے ہیں کسی کو نا تو توڑتے بھی جم کے، پھر کسر نہیں چھوڑتے. دونوں چیز وہاں اعلی کوالٹی کی. اب تک اس کا سکہ چلا تو زبردست چلا، لیکن 2-4 کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یار کوئی تو ایسا مسئلہ ہوگا جس میں کسی عالم کا اختلاف نہ ہو. یہ تو ہر مسئلے میں اختلاف بتا دیتا. تو انہوں نے بوڑھوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ کوئی ایسا مسئلہ ڈھونڈو جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو اور پھر وہ چل کے ہم اس سے پوچھیں گے. لوگوں نے کہا یار کیا ہوگا ایسا مسئلہ؟ ایک بڑے میاں بولے اس سے چل کے پوچھیں گے
کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ پوچھیں۔ اب سارے آئے اس کے بعد میں، حضرت والا بیٹھے نماز کے بعد میں، لوگ ان کے سامنے آ کے بیٹھے، سوال جواب ہو رہے، اس میں ایک نے کہا حضرت یہ بتائیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے معنی اور مطلب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ فوراً بولا اس میں اختلاف ہے۔ وہی سبق جو یاد گاؤں والوں نے کہا اب تو ادھر آ، جتنے اختلاف پہلے تھے وہ اور اب سب کا حساب برابر، اتنا توڑا اسے اتنا توڑا کہ ظالم تو نے کلمہ طیبہ میں بھی اختلاف کرا دیا، اس میں تو کسی فرقے کا بھی اختلاف نہیں، اس میں علماء کا اختلاف کیا ہوگا؟ کب تک چلتا بیچارہ؟ تو ایسے لوگ کہیں نہ کہیں جا کے پھنسی جاتے۔ میں عرض کیا کر رہا آپ کے سامنے، قرآن کی جو آیتیں ہیں الرحمن الرحیم میں نے مثال میں پیش کی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں نا۔ عالم تو عالم، اگر کوئی عالم نہیں ہے وہ بھی بتائے گا کہ بھائی اس کے معنی رحمان و رحیم کے، بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا، یہ ساری چیزیں۔ تو اس وجہ سے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ آیات محکم ہے، کلیئر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دوسری چیز محکم کے لیے، پہلی چیز میں نے بتائی آپ کے سامنے، محکم وہ آیتیں کہلائیں گی جو عربی جاننے والا انہیں پڑھے تو پڑھتے ہی بالکل آرام سے ان کا مطلب سمجھ جائے۔ اور محکم کی دوسری صفت یہ ہوگی کہ اگر کوئی آدمی اسے پڑھے تو کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہ ہو، یعنی اس کے معنی مطلب بالکل کلیئر موجود ہے۔ یہ محکم کے اندر دوسری بات پائی جاتی ہے۔ اگر یہ باتیں پائی گئیں اور یہ صفات پائی گئیں تو وہ آیات کیا کہلائیں گی؟ محکم۔ تمام آیات، اب سمجھنا مسلمانوں، تمام آیات جن میں ہمارے عقیدے بیان کیے گئے وہ ساری آیتیں محکم ہیں، عقیدے دل میں۔ بطور مثال سنیے، قل هو اللہ احد، اتنا تو اندازہ لگی گیا ہوگا، آپ اپنی طرف سے کر سکتے ہیں ترجمہ۔ کیا معنی ہوں گے اس کے؟ کہ اللہ ایک ہے، هو اللہ احد، اللہ ایک۔ یہ عقیدہ ہے نا ہمارا، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب آیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو آیت یہ محکم ہے، عقیدہ ہمیشہ محکم آیت سے ثابت ہوگا۔ دوسری جو کیٹیگری ہے نا متشابہ، اس سے عقیدہ نہیں آتا، عقیدہ محکم سے آتا ہے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ اللہ ایک ہے، اگر کوئی عربی پڑھا ہوا شخص ہے اور وہ یہ آیت پڑھے گا ایک دم مطلب سمجھ میں آ جائے گا، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف، بولو بھائی اللہ کے ایک ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ یہ مت کہنے نا کہ ہاں علماء کا اختلاف ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، سب متفق ہے، تو اس لیے محکم ہے۔ آپ کہیں گے متشابہ کی مثال نہیں مفتی صاحب دے رہے، ابھی دیں گے، ابھی ہم متشابہ پہ پہنچ جائیں گے، ہم محکم میں ہیں ابھی، اس لیے یہ سمجھا رہا ہوں پہلے۔ اللہ الصمد، صمد کے معنی بے نیاز، تو اللہ الصمد کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔
جس نے ذرا سی بھی عربی پڑھی وہ سمجھ جائے گا اور سمجھ بھی جائے گا اور کسی کا کوئی اختلاف نہیں. سب کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے. عقیدے سے تعلق رکھنے والی آیات ہمیشہ جو ہوں گی وہ کون سی ہوں گی؟ محکم ہوں گی. عقیدہ کبھی بھی متشابہ آیات سے نہیں آئے گا. عقیدہ کبھی متشابہ سے نہیں آتا، محکم سے ہمیشہ آئے گا. اسی طرح عقیدے کے علاوہ حلال اور حرام یہ بھی ہمیشہ محکم سے آئے گا. کیا مطلب؟ قرآن نے کہا حرمت علیکم المیتہ، حرام ہے تمہارے اوپر مردار، مرا ہوا جانور تمہارے اوپر حرام ہے. یہ ترجمہ اگر آپ نے کر لیا تو بتائیے مطلب سمجھ میں آ گیا یا نہیں آ گیا؟ کوئی پیچیدگی نہیں ہے اس میں، کوئی گھماؤ نہیں ہے اس میں، بالکل کلیئر مطلب ہے کہ مردار حرام ہے. ظاہر ہے مطلب. تو لہذا جب اس کا مطلب ظاہر ہے اور کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ مردار حرام ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ محکم. حلال و حرام بھی محکم سے آئے گا. قرآن نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا. اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں نا پانی میں. قرآن نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا. آیت ہے یہ قرآن کی. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ترجمات سنیے. اللہ نے کہا اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. یہ ترجمہ ہے. بتائیے مطلب سمجھ میں آ گئے یا نہیں آ گئے؟ کوئی اس میں پیچیدگی کی بات نہیں، بالکل کلیئر ہے، واضح ہے. اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا اور سود کو حرام فرمایا اور کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. ساری جماعتیں، سارے فرقے، چاروں امام سب اسی کو مانتے ہیں کہ ہاں تجارت حلال ہے، سود حرام ہے. تو یہ حلال و حرام کے مسئلے یہ بھی جو آتے ہیں یہ محکم آیت سے آتے، متشابہ سے یہ مسئلے نہیں آتے. ہمیشہ یاد رکھیے. یہ مسئلہ ہو گیا آپ کے سامنے. مثالیں بہت ساری ہیں، میں ساری نہیں دے رہا، ہمیں سمجھنی ہے بس خاص خاص باتیں. محکم کا مسئلہ یہ آپ کے سامنے آ گیا. بھائی سمجھ میں آ گئے نا محکم. اب آئیے متشابہ. یہ اس کا جو اپوزٹ ہے متشابہ، وہ کیا کہلاتا ہے؟ جو دو باتیں آپ نے ابھی محکم کے اندر سنی، اور بھی باتیں لیکن میں نے آسانی کے لیے صرف دو بتائی ہیں، ورنہ تقریباً 4 باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن وہ ذرا گہری باتیں، جتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی چیزیں وہ میں عرض کر رہا ہوں. متشابہ. اب جو دو چیزیں ہم نے محکم میں سمجھی تھی، اگر اس کے الٹا ہو جائے تو وہ متشابہ. آسان ہے معاملہ. ہم نے 2 باتیں کہی تھی محکم کے اندر کہ نمبر 1 عربی کا جاننے والا جیسے ہی اسے پڑھے تو اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے. لیکن اگر کوئی عربی کا جاننے والا آیت کو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے سامنے مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا مطلب کیا ہے، حالانکہ وہ عربی کو جانتا ہے، عربی آتی ہے، پھر بھی وہ اس آیت کا مطلب نہیں نکال پا رہا، تو اب وہ آیت کیا کہلائے گی؟ متشابہ.
اب وہ کیٹیگری چینج ہو گئی. یعنی اب وہ مسئلہ ہے کہ آپ نے ڈکشنری سے تو سمجھ لیا کہ اس کا یہ لفظ کا یہ معنی، لیکن قرآن میں وہاں پہ کیا معنی یہ نہیں سمجھ میں آ پا رہے تو متشابہ. ایک بات. دوسری چیز میں نے بتایا کہ محکم میں جو مطلب ہے وہ فوراً سمجھ میں آتا ہے اور کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا. لیکن اگر وہاں اختلاف ہو جائے، کوئی کہہ رہا ہے اس کا یہ مطلب، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ مطلب نہیں، اس کا یہ مطلب، تیسرا کہہ رہا ہے یہ مطلب نہیں یہ مطلب، تو اب وہ محکم نہیں کہلائے گی، اب وہ کیا ہو جائے گی؟ متشابہ. سب حضرات کو سمجھ میں آ گیا؟ تو اب ذرا خلاصہ لے لیں، پھر میں متشابہ کی ڈیٹیل عرض کروں گا. چونکہ جو آیت آج ہماری چل رہی ہے، اصل مدعا یاد رکھیے گا، ہم آیت نمبر 210 میں ہیں اس وقت سورۃ البقرہ کی. پھر اسے ہم نے چیک کرنا ہے کہ وہ کس کیٹیگری میں جانے والی ہے. اصل مسئلہ وہاں سے شروع ہوا ہے، اس کے لیے ہم اتنی ڈیٹیل کے اندر گئے. اب ذرا خلاصہ، قرآن کی 6500 سے زیادہ آیتیں کتنی جگہ تقسیم ہیں؟ سب بولو میرے بھائی، 2 جگہ. آواز آپ نکالا کریں تاکہ ہمارا تھوڑا سا حوصلہ بلند رہے. اتنی اس کے لیے دوائی وغیرہ دنیا بھر کی چیزیں، کیونکہ یہ بیچاری ایک مشین ہے، کتنی چلے گی؟ مستقل 1 مہینہ ہو چکا ہے، کوئی بھی دن بغیر پروگراموں کے نہیں نکل پا رہا. تو آپ حضرات کے لیے اگر یہ استعمال ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا آپ بھی استعمال فرمائیں. دونوں یوز کریں گے تو پھر انشاءاللہ مزہ آئے گا. ایک طرفہ محبت کافی نہیں، جانبین سے محبت ہونی چاہیے، تبھی اصل مزہ ہے یا نہیں؟ ویسے محبت تو بہت ہے، وہ مجھے پتا ہے، لیکن اظہار محبت بھی ضروری ہے. خالی دل میں لیے پھر اور ہے بڑی اور پتہ نہ لگے تو پتہ لگا کچھ دن بعد اس کے صاحبزادوں سے ملاقات ہوگی. اس لیے وہ چیز بھی ضروری ہے. میں عرض یہ کر رہا کہ 2 جگہ تقسیم ہے. نمبر 1 کا نام محکم، دوسری کا نام متشابہ. محکم میں کتنی باتیں ہوتی ہیں؟ 2 باتیں. نمبر 1، عربی جاننے والا جیسے ہی اسے پڑھے گا اسے اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا، اور دوسری بات اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا. پھر میں نے بتایا متشابہ اس کے الٹا، یعنی عربی آتی ہے، عربی جانتا ہے، لفظوں کے معنی پتہ ہے، لیکن جب اس نے آیت کو پڑھا تو آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تو کیا کہلائے گی؟ وہ متشابہ. یا اسے اختلاف ہو گیا، کوئی کہتا ہے یہ مطلب، کوئی کہتا ہے یہ مطلب، کوئی کہتا ہے یہ مطلب، تو اب اسے کیا کہا جائے گا؟ متشابہ. یہاں تک کی تو بات ہو گئی. اب آئیے آپ اگلے اسٹیپ پر، اگلی بات سمجھیے. متشابہ جو ہوتی ہیں آیات قرآن کی، محکم تو میں نے سمجھا دی، عقیدے کی، حلال و حرام کی، وہ ساری آیات. اب متشابہ سمجھیے. متشابہ میں الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہیں، الگ الگ طرح کے آیتیں ہوں گی. کیسی؟ نمبر 1، سب سے پہلی وہ ہوں گی جن کے مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں ہو، جانتا ہی نہیں کوئی مطلب، کوئی جانتا ہی نہیں ان کا مطلب. یعنی ان کو پڑھنے کے بعد فوراً مطلب سمجھ میں آنا تو دور کی بات، ان کو پڑھنے کے بعد مطلب کی ہوا ہی نہیں لگے گی، پتہ ہی نہیں لگے گا ہے کیا مطلب. یہ متشابہ کی سب سے اوپر کی کوالٹی کچھ ایسی ہوتی ہے.
اس کی اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک مثال تو میں نہ دے کر کے آپ سے درخواست ہے، میں نے کئی مرتبہ سمجھایا ہے یہ مسئلہ، ایک مثال اس کی آپ دیجئے قرآن پاک سے کہ جس کو پڑھنے کے بعد اس کا مطلب پلے ہی نہ پڑے۔ ماشاءاللہ، اس سے خوشی ہوتی ہے۔ یہ ہے دیکھیے مزے کی بات، آپ میں سے کتنے حضرات نے بتا دیا الف لام میم اس کی مثال ہے، یعنی ایسے پڑھنے پڑھانے میں مزہ آتا ہے۔ یہ بیانات نہیں ہے نا، میں بار بار کہتا ہوں، یہ سبق ہے ہم لوگوں کے۔ جب ہم اتنی بیدار مغزی سے سننے تب باتوں کو مزہ آتا ہے سمجھنے میں، سمجھانے میں۔ تو میں نے بتایا متشابہ کی سب سے پہلی کوالٹی کہ اس کے مطلب کی ہوئی کسی کو نہ لگے، تو اس کی مثال یہ الف لام میم سب سے پہلی مثال ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑے بڑے علماء صاحب جلالین، تفسیر جلالین انہوں نے لکھی، پورے قرآن کی تفسیر لکھی، بڑے گہرے علم کی باتیں پورے قرآن کی آیتوں کے بارے میں لکھی، لیکن جب پہلی آیت لکھی قرآن کی الف لام میم، وہیں پہ کہا اللہ اعلم بمرادہ، کہا کہ اس کا مطلب میرا رب ہی جانتا ہے، ہم جاہل ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ یہ متشابہ کی سب سے اوپر کی کوالٹی۔ نمبر 2، اس سے آگے بڑھیں اگر تو وہ آیتیں ہیں کہ جن کے لفظوں کا ترجمہ تو پتہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کے یہ معنی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہاں پہ کون سے معنی اللہ نے مراد لیے ہیں، وہ نہیں سمجھ میں آتا۔ یعنی ڈکشنری کے حساب سے اس لفظ کا یہ مطلب ہے، لیکن یہاں آیت میں اللہ نے کون سا مراد لیا یہ پلے نہیں بڑھتا، یہ بھی متشابہ کہلاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن کے اندر ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یہ لفظ۔ اب اللہ کا ہاتھ، ید عربی زبان میں کہا جاتا ہے ہاتھ کو، ہینڈ کو، یہ جو ہاتھ ہے ہینڈ ہے، عربی میں اسے کہتے ید، اور اللہ کے معنی ہم جانتے ہیں، اللہ تو ید کے معنی بھی پتہ ہے اور اللہ کے معنی بھی پتہ ہے۔ اب اللہ نے یہ دونوں لفظ ملا کے ذکر کر دیے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، لیکن اب یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ مراد کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ ہے اللہ ہم جیسے جسم سے پاک ہے، جیسے ہماری باڈی، ہمارا جسم، اللہ اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے۔ تو جب اللہ پاک ہے اس طرح کی چیزوں سے، تو پھر ایسی صورت میں ہم یہاں کیسے کوئی مطلب لے سکتے؟ سمجھ میری آتا کہ یہاں پہ کیا مراد ہوگا؟ تو اس طرح کی جو آیتیں قرآن میں آئیں گی اسے کیا کہا جائے گا؟ متشابہ۔ یہ متشابہ یعنی لفظ کا مطلب تو پتہ ہے، لیکن یہاں اللہ نے مراد کیا لیا قرآن میں یہ کوئی نہیں جانتا، یہ فکس نہیں ہو پاتا، یہ متشابہ۔ بھائی سب کو سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کی ذات کے بارے میں اس طرح کی جو آیات ہیں، اسی طرح وجہ اللہ، یہ بھی قرآن میں وجہ، واو جیم ہاں، اس کے معنی ہوتے چہرہ، فیس۔ عربی میں چہرے کو، فیس کو کہا جاتا ہے وجہ۔ اب اگر قرآن کے اندر آتا ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، وجہ کے معنی تو پتہ ہے اور اللہ کے معنی بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ مراد کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہم جیسے اعضاء سے اور بدن سے پاک ہے۔ پھر وجہ اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ جانے۔
یہ متشابہ ہے. بھائی سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ تیسری مثال سنیے. یأتیہم اللہ، اللہ ان کے پاس آ جائے. یأتیہم، ان کے پاس آ جائے. اللہ مانے اللہ، تو یأتیہم کے معنی بھی پتہ ہے، ان کے پاس آ جائے. اللہ کے معنی بھی پتہ ہے کہ اللہ، لیکن اللہ کا آنا کیسے ہے، اللہ کیسے آتے ہیں، کس طرح سے آئیں گے ان کے پاس میں، یہ مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے ہم یہاں پر اس وقت مسجد کے اندر موجود ہیں. اب جب ہم یہاں سے گھر جائیں گے اور فون آ جائے مسجد سے نکل کے، تو آدمی کہتا ہے میں گھر آ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہاں ہیں، گھر نہیں ہیں. سمجھنا؟ آپ یہاں ہیں، گھر نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں میں گھر آ رہا ہوں. اور اگر آپ گھر ہی بیٹھے اور کوئی پوچھے کہاں، میں گھر آ رہا ہوں، تو کوئی مطلب نہیں بنے گا. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے نا. بتاؤ میرے بھائی، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے نا. تو یہ کہنا کہ اللہ ان کے پاس آئے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا. تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ متشابہ. متشابہ ہو گیا حل ہمارا مسئلہ. یہ جو میں نے تیسری مثال دی ہے، یہی ہے وہ لفظ جو آج ہمارے سامنے آیت نمبر 210 کے اندر آیا ہے. یہی لفظ آیا ہے، الا ان یأتیہم اللہ. اللہ نے کہا تم کب سدھرو گے؟ جب تمہارے پاس اللہ آ جائے گا. اب کیا مطلب اللہ کے آنے کا؟ علماء نے الگ الگ باتیں کہیں. کوئی کہتا ہے اللہ کی قدرت مراد ہے، کوئی کہتا ہے کچھ مراد ہے. لیکن بہرحال وہی بات ہے، یا تو اس میں اختلاف ہو گیا اور یا کلیئر نہیں سمجھ میں آ پا رہا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس لیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 210 جو ہے یہ محکم ہوگی یا متشابہ ہوگی؟ متشابہ. یہ آیت متشابہ ہے. اس وقت جو ہم نے درس کے اندر یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کو ہم متشابہ کیوں کہہ رہے ہیں اور یہ متشابہ کی کیٹیگری میں کس وجہ سے شامل ہوئی. اگر میں شروع میں خالی یہ کہہ دیتا کہ یہ متشابہات میں سے ہے، وہ بات نہ ہوتی جو اب اللہ کے شکر سے آپ کو خوشی سی محسوس ہوگی. اس آیت کو جب آپ کہیں گے متشابہ ہے تو اس کے پیچھے پورا ایک لاجک آپ کے پاس ہوگا کہ ہم نے اسے متشابہ کے اندر کیوں رکھا. یہ وجہ بنتی. اور متشابہ کا حکم، قرآن کے متشابہ کا حکم کیا ہے؟ یہ یاد رکھنا سارے حضرات. اخیر میں ہمارے علماء کا کہنا یہ ہے کہ متشابہ کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں یہ کہہ دو کہ اس کا جو بھی مطلب ہے وہ ٹھیک ہے اور وہ اللہ جانتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے. جو بھی اس کا مطلب، یہ سب سے زیادہ سیف راستہ، محفوظ راستہ اللہ کے حوالے کرو. ترجمہ میں نے کر دیا آپ کے سامنے. اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اللہ آ جائے، فرشتے آ جائیں، سارا فیصلہ ہو جائے، تب مانو گے. فرشتوں کا آنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ کا آنا یہ ہمیں چونکہ سمجھ میں نہیں آ سکا اور نہیں آ سکتا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جیسا بھی ہے اللہ نے جو مراد لیا ہے وہ صحیح ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا سب حضرات؟
یہ آسان طریقہ ہے. اور وہی اللہ نے آگے بھی بیان فرمایا. اللہ نے آگے صاف کہا کہ میری قرآن کی آیتوں میں محکم بھی ہیں متشابہ بھی ہیں، لیکن جو ٹیڑھے لوگ ہیں اللہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ متشابہ کے چکر میں پڑتے ہیں، اور جو گہرے علم والے ہیں والراسخون فی العلم یقولون، جو گہرے علم والے ہیں وہ متشابہ آیات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا جو کلام ہے وہ سنیے. اللہ نے کہا وہ یہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہمارا اس پر ایمان ہے، کل من عند ربنا، یہ ساری باتیں ہمارے رب کی طرف سے. ہمیں چاہے صحیح سے سمجھ میں نہ آئے، لیکن ہمارا جو بھی اس کا مطلب ہے اس پر ہم مکمل ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے کہا یہ گہرے حضرات کی علامت ہے، اور جو اس میں بنا وجہ عقل کو دوڑائے، عقل کو لہرائے اور اس کے پیچھے پڑے اور اس کی گہرائی میں جائے، اللہ نے فرمایا یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. تو ہمیں اور آپ کو ظاہر سی بات ہے وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے نا جو بہتر لوگوں کا ہے، اور یہ کہہ دینا چاہیے آمنا بھی، ہم نے ایمان لے آئے اس پر، کل من عند ربنا، یہ کلام میرے رب کی طرف سے ہے. جتنا ہماری عقل کی حیثیت تھی اتنا ہم نے سمجھ لیا، جو ہماری عقل سے باہر ہے وہ اللہ جانتا ہے. سب حضرات کو سمجھ میں آ گیا؟ یہاں پر جا کر کے اللہ کا شکر ہے یہ ہماری آیات قرآن کی سورۃ البقرہ کی کل ملا کر کے 210 آیتیں مکمل ہوتی ہیں، اور یہیں پر سورۃ البقرہ کے بعد پہلے پارے کے بعد جو دوسرا پارہ ہے وہ جا کر کے مکمل آدھا ہو جاتا ہے. تو یہاں تک کی باتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کرنی ہے. آگے کی کچھ باتیں اور کچھ خاص چیزیں وہ میں آئندہ ہفتے آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور آئندہ ہفتے کا جو ہمارا درس ہوگا وہ رمضان سے پہلے کا انشاءاللہ آخری درس ہوگا، اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں. بڑی خاص باتیں اس میں مجھے کچھ عرض کرنی ہے. اللہ سے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ تمام باتیں اچھی طرح سے سمجھ کر کے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ کے سوالات یہ پوچھ رہے ہیں مدینہ میں جو مسجد نبوی کے باہر چھتریاں ہیں کیا ناپاک عورتیں وہاں بیٹھ سکتی ہیں یا نہیں؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے. اس کا جواب ذرا سمجھ لیجئے گا کہ مسجد نبوی جو ہے 4 دیواری تو اس کی چھت کے ساتھ میں بنی ہوئی ہے. مدینہ میں جو مسجد نبوی ہے اس کی 4 دیواری تو چھت کے ساتھ میں بنی ہوئی ہے. اس کے بعد اس کے چاروں طرف صحن ہے، صحن کا حصہ ہے، اس میں چھتریاں لگی ہوئی ہیں. وہ سب نے دیکھی ہوں گی، جن حضرات کو اللہ نے وہاں پہنچایا انہوں نے وہاں دیکھی ہوں گی، ورنہ بہرحال آج کل ویڈیوز کا دور ہے سب کے سامنے وہ آئی ہوں گی. تو جو اس کی چھت والی باؤنڈری ہے اس کے باہر پھر صحن ہے، اس کے اندر چھتریاں لگی ہوئی ہیں. اب یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو عورت ناپاک ہے اب وہ اگر مدینہ گئی تو جو مسجد نبوی کی چھت والی باؤنڈری ہے اس کے اندر تو وہ جا نہیں سکتی، یہ تو طے ہے، وہاں تو وہ جائے گی نہیں. لیکن یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو باہر صحن میں چھتریاں لگی ہوئی ہیں کیا وہاں پہ وہ عورت بیٹھ سکتی؟ اس کا جواب ذرا سن لیجئے. اس کے بارے میں اکثر حضرات کی رائے یہی ہے کہ اصل جو مسجد نبوی کا حصہ ہے وہ چھت والا ہے، اور جو یہ باہر صحن ہے
یہ اصل مسجد کے حکم میں نہیں ہے. لہذا اگر کوئی خاتون باہر صحن کے اندر چھتریوں کے نیچے بیٹھنا چاہے تو وہ بیٹھ سکتی ہے. یہ رائے اکثر علماء نے اختیار کی. اور وہاں پر دیکھنے سے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے. آپ ایک بات جو حضرات گئے وہ غور کرنا, اسی صحن کے اندر انہوں نے بیت الخلا بھی بنائے ہوئے, اسی کے اندر استنجے خانے بھی بنے ہوئے. تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ بیت الخلاؤں کا بنانا, استنجے خانوں کا بنانا اور سارے افراد کا وہاں پہ جوتے چپل لے کر کے اس میں ٹہلنا, یہ علامت ہے کہ ان حضرات نے اسے مسجد کی حد میں نہیں شامل کر رکھا. لہذا جب وہ حد میں نہیں ہے تو وہاں پہ وہ خواتین بیٹھ سکتی ہیں. یہ تو مسئلے کی بات ہے. باقی میری ایک رائے ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں, اسے بھی ذہن میں رکھیے گا. میرا کہنا یہ ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں چاروں طرف وہ صحن ہے, چاروں سائیڈ میں وہ صحن ہے. عورتوں کو چاہیے کہ جس طرف امام ہے, امام سے لے کر کے پیچھے کی طرف جتنا حصہ ہے صحن کا, اگر ناپاک حالت میں ہو تو اس حصے میں بیٹھنے سے احتیاط رکھیں. امام کی حد سے لے کر کے پیچھے تک کا جتنا بھی حصہ ہے اس میں بیٹھنے سے احتیاط رکھیں اور اس سے بچیں, کیونکہ وہ باقاعدہ طور پر نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نماز باقاعدہ وہاں پر ادا کی جاتی ہے 5 وقتہ نماز میں, اس لیے اس سے احتیاط رکھیں. باقی امام کی سائیڈ میں آگے کی طرف جو حصہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ نہ جماعت کی نماز ہوتی, اگر کوئی پڑھے گا بھی تب بھی نہیں ہوگی اس کی نماز. تو وہ جو حصہ ہے وہ تو یقینی طور پر مسجد کی حد سے باہر ہے. لہذا اگر کوئی خاتون ناپاک حالت کے اندر ہو تو وہ اس طرف بیٹھا کرے جا کر کے جو امام کے آگے کی طرف کا حصہ ہے, اور امام کی سیدھ سے لے کر کے پیچھے تک جتنا بھی صحن ہے اس میں بیٹھنے سے ناپاک حالت میں عورتیں بچیں. تو یہ بہتر طریقہ ہے اور زیادہ افضل رہے گا, خطرے سے محفوظ رہے گا. بھائی سب کو سمجھ میں آ گیا ہے؟ یعنی جیسے ہی ایک مینارہ مسجد ہے, مان لیجئے اس کے چاروں طرف صحن ہو, چاروں طرف اگر اس کے صحن ہو اور بیچ میں یہ مسجد ہے, تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں محراب میں امام کھڑا ہے, یہ محراب ہے. اب اس طرف جو آگے کی طرف صحن ہوگا, یعنی یہ جو روڈ ہے ادھر, یہ جو صحن ہوگا اس میں تو بیٹھنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو مسجد کی حد سے باہر ہی ہے. البتہ امام یہاں کھڑا ہو گیا تو اب امام کی سیدھ میں اس طرف جو صحن ہے, اس طرف جو صحن ہے دائیں بائیں, اور پیچھے کا جو صحن آئے گا اس میں بیٹھنے سے بچیں, کیونکہ وہ جگہ باقاعدہ نماز کے لیے استعمال کی جاتی. بھائی سمجھ میں آ گیا سب حضرات کو؟ اس لیے بچنا چاہیے. میں اپنی خواتین کو یہی تاکید کرتا ہوں کہ آپ اس سے بچیں. باقی بہرحال وہ مسئلہ بھی میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے, لیکن احتیاط کرنا وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. کہہ رہے کون سا سرما اور عطر لگانا سنت ہے, اس کے بارے میں بتائیں. آپ حضرات کے یہاں جو سوال ہوتے ہیں نا, کچھ ہوتے ہیں اٹپٹے, لیکن کچھ بڑے کام کے بھی ہوتے, اس لیے اچھا لگتا ہے آپ کے سوالات کو پڑھنا, ان کا جواب دینا. اب جیسے یہ پہلا آیا, یہی بڑا کام کا تھا. اب ظاہر سی بات ہے یہ الگ سے تو میں بیان میں نہیں بتا سکتا تھا نا, یہ سوال کی برکت سے ہی وضاحت ہوتی. اب یہ دوسرا, انہوں نے پوچھا عطر اور سرما کون سا لگانا سنت ہے. حضور نے بہت ساری خوشبوئیں لگائی ہیں, بطور خاص 3. نمبر 1 عود, نمبر 2 عنبر, نمبر 3 مشک. بطور خاص یہ 3 یاد رکھنا. ان 3 میں بھی آپ کو جو آسانی سے ملے گا وہ عود ہے. مشک تو نام کو ملتا ہے,
باقی دکانوں پہ تو بہت ملے گا، مشک فلاں، یہ مشک، لیکن جو اوریجنل مشک ہے وہ تو بالکل آٹے میں نمک کے برابر۔ اس لیے اون جو خوشبو ہے بہرحال یہ آسانی سے مل بھی جاتی ہے اور دستیاب بھی ہوتی ہے اور اللہ کے نبی سے ثابت بھی ہے۔ تو یہ 3 خوشبوئیں بطور خاص اور بھی ہیں، لیکن میں نے یہ 3 نام آپ کے سامنے ذکر کی۔ اور سرما کوئی سا بھی آپ لگا لیں آپ کو سنت کا ثواب ملے گا، لیکن حدیث میں جس سرمے کی فضیلت بیان کی گئی وہ سرما ہے اسمد نام کا سرما، یہ افضل ہے اور اس کو بندہ لگائے۔ یہاں تو بہت سارے فرضی اور ڈپلیکیٹ چل رہے ہیں اس نام سے، اسمد نام سے، باقی اگر کوئی حج عمرے کے لیے جائے وہاں سے باقاعدہ مہر لگا ہوا گارنٹیڈ اوریجنل مل جاتا ہے، بندہ وہ منگا کے اس کا استعمال کرے۔ اسمد سرما، اس کا حدیث میں ذکر بھی ہے اور اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے کہ تمہاری آنکھیں اس سے اچھی ہوں گی، فضائل اس کے باقاعدہ حدیث میں موجود ہیں۔ کہہ رہے ہیں رمضان میں اپنے گھروں کے باہر لڑیاں لائٹیں وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں، گھروں کو سجا سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے بھائی رمضان کا مہینہ اس لیے ہے تاکہ آپ اپنی زندگی کو اعمال سے سجائیں، اس لیے نہیں ہے کہ ہم گھروں کو لائٹوں سے سجائیں۔ بس یہ یاد رکھیے، اعمال سے سجائیے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ کچھ لوگ قرآن کا حوالہ دیتے کہتے ہیں کہ کوئی سوال کرنے آئے گھوڑے پر بیٹھ کر کے بھی تو اسے منع مت کرو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، یہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی گھوڑے پر بھی آئے نا مانگنے اسے منع مت کرنا۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ تو کہتے کہ ان کو جو آ رہے ہیں یہ رات دن مانگنے نہ دو، کیا مطلب ہے گھوڑے پہ مانگنے والے کا؟ مطلب سمجھیں حدیث کا، یہ بھی آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا متشابہ ہے اس میں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر آپ کے پاس مانگنے آیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر آیا تو آپ اس کو صرف اس وجہ سے مت بھگانا کہ تو گھوڑے پر آیا، تجھے کیوں نہیں، یہ مطلب ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس کے پاس گھوڑا لیکن بیچارے کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو۔ گھوڑے کو تو وہ جنگل میں گھاس کھلا دے گا لیکن خود تھوڑی گھاس کھا لے گا، سوچئے نا ذرا۔ تو بیچارہ اس لیے گھوڑے پر بیٹھ کر کے آ گیا۔ تو آپ گھوڑے پر آنے والے کو اس لیے مت بھگانا کہ گھوڑے پہ کیوں آیا۔ ہاں، آپ یہ دیکھنا کہ ضرورت مند ہے یا نہیں۔ اگر ضرورت مند ہے اور واقعی پریشان حال ہے تو چاہے گھوڑے پر آئے مدد کر دو، یہ مطلب ہے۔ اب اگر کوئی آپ کے پاس مانگنے کے لیے بائک سے آ گیا اور اس نے آ کے آپ سے سوال کر لیا، اب آپ کہیں اچھا آیا اسپلینڈر سے بھیک مانگ رہا، نکل یہاں سے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ مت کرنا، اس وجہ سے مت بھگاؤ کہ وہ اسپلینڈر سے آیا۔ ہو سکتا ہے اس کا بچہ، اس کی ماں، اس کا باپ ہاسپٹل میں ہو، ڈاکٹر نے لاکھ روپے کا خرچ بتایا ہو، اسپلینڈر سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے نا آپ حضرات؟ یعنی اصل ہمیں یہ دیکھنا ہے ضرورت مند ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھنا وہ گھوڑے پہ آ رہا ہے یا بائک پہ آ رہا ہے یا کار پہ آ رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ کہہ رہے کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ مکان بک جائے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں 11 بار۔ کہہ رہے مفتی صاحب میرا رشتہ ہو چکا ہے اور میں اس سے بات کرتا ہوں اور ہدیے بھی بھیجتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بندہ بڑا نیک دل کا ہے، بالکل جو بات ہے لکھ کے صاف پوچھ لی کہ حضرت یہ مسئلہ ہے آپ بتائیں۔ بھائی میرے آپ کا دل بڑا صاف ہے، آپ اس گناہ سے بچیے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نکاح کریں، نکاح کے بعد بات کریں، پھر ہدیے بھی بھیجیں، پھر گفٹ بھی بھیجیں، لیکن بغیر نکاح کے بات کرنا یا ہدیے بھیجنا جائز نہیں ہے۔
کہہ رہے رمضان میں تراویح کے بعد پورے مہینے وتر کو جماعت سے نہ پڑھ کر رات کے آخری حصے میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے، یعنی آپ وتر چھوڑ دیں اور اخیر رات میں آپ اپنے پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتے۔ وتر جماعت سے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کہہ رہے رمضان میں فجر کی نماز پڑھ کر 40 یا 50 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے سورج نکلنے میں، تو اس وقت عمری قضا پڑھنا کیسا ہے؟ فجر کی نماز اول وقت ہو جاتی ہے، 40-50 منٹ ہوتے ہیں فجر کے ٹائم میں، تو اس وقت اگر کوئی قضاء عمری پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہو اپنی نماز کو روک دے، پھر پڑھنا جائز نہیں، پھر جب شروع کرے جب اشراق کا ٹائم آ جائے، اس وقت میں فرض کے بعد نفل منع ہے، لیکن قضاء عمری آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ احرام کی حالت میں خوشبو منع ہے، باقی کہہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1538 میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور احرام میں تھے، آپ کی مانگ میں نے خوشبو کی چمک دیکھی۔ اس حدیث کا کیا مطلب؟ دیکھیں میں نے بتایا کہ احرام میں خوشبو لگانا منع ہے، اور جو صاحب حدیث لکھ کر کے پوچھ رہے ہیں اس میں کہ اما عائشہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ احرام حضور کا تھا اور آپ کے سر میں خوشبو نظر آ رہی تھی۔ دونوں مسئلے الگ ہیں، یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے دیکھا حضور خوشبو لگا رہے تھے، لگا نہیں رہے، لگائی پہلے تھی احرام سے، وہ دکھ بعد میں بھی رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ احرام باندھنے سے پہلے آپ اپنے احرام پہ بڑھیا کر کے خوشبو لگا لو، اور اتنی لگا لو کہ وہ احرام اتارنے تک نہ جائے، کوئی منع نہیں۔ منع کیا ہے؟ احرام باندھنے کے بعد مت لگانا، احرام سے پہلے آپ کی مرضی جو چاہے لگا دو، تو کوئی کیا مسئلہ ہے؟ حدیث بھی صحیح ہے، مسئلہ بھی اپنی جگہ سیٹ ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں حدیث تھوڑی آپ کے لیے متشابہ ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ آپ نے کتاب دی تھی آیتوں اور سورتوں کا مجموعہ، اسے کس طرح پڑھنا ہے؟ اس کتاب کو روزانہ 1 مرتبہ مکمل پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، اور خود پر بھی دم کر لیا کریں۔ کہہ رہے ہیں اگر ہم خواب میں دیکھیں کہ ہم کتی کی سواری کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہوگا؟ استغفار کیجئے اور اللہ سے کہیے یا اللہ یہ مجھے نہیں چاہیے اور اس سے میری حفاظت کیجئے اور مجھے اعلیٰ درجے کی سواری عطا کیجئے۔ تو استغفار کی کثرت کر کے اللہ سے اچھی سواری کا سوال کریں۔ یہ بھی میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ لوگ الجھتے ان چیزوں کے اندر، نہیں پریشان نہ ہو، اور اس طرح کے خواب آتے ہیں بے تکے خوابات، الجھا نہ کریں، اللہ سے اس کے بجائے حق کی خیر کی دعا کیا کریں اور کچھ روپے صدقہ کر دیا کریں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ فطرہ صدقے کے پیسے نکال لیں، وہ ہمیں جہاں دینے وہاں لے جانا بھول گئے، تو اب ہم اپنی جیب میں سے دے کر آ جائیں اور جو گھر میں پیسے رکھیں وہ جیب میں رکھ لیں۔ تو کہہ رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ آپ کہیں پہ زکوٰۃ فطرے کے پیسے دینے کے لیے جانا تھا، آپ نے نکال کے رکھے، اور جب آپ وہاں پہنچے وہ نوٹ گھر ہی رہ گئے، تو آپ نے جو جیب میں تھے وہ دے دیے اور گھر آ کے وہ اپنی جیب میں رکھ لیے، تو جائز ہے، منع نہیں ہے، آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ کہہ رہے معلوم یہ کرنا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھنے کے بعد تینوں بند کھول لیں یا 2 کھول لیں؟ میرے بھائی بند باندھے جاتے اس لیے تاکہ کفن کھل نہ جائے، مقصد حاصل ہو گیا قبر میں رکھنے کے بعد، اب اسے کھول لو، اب چاہے دونوں کھول دو چاہے تینوں کھول دو، مرضی ہے، اس پہ کیا جھگڑنا کہ دونوں کھول لیں یا تینوں کھول لیں، اب تو آپ چاہے تینوں کھول لیجئے، اب تو وہ کپڑا جہاں ہے وہیں کا وہیں رہے گا، اب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، لہذا جیسا دل کرے آپ ویسا کر سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مردے کو دائیں طرف کندھا ملا کر رکھیں یا کیسے رکھیں؟
دیکھیں مردے کو قبر میں جب رکھا کریں تو اس طرح سے رکھیں کہ اس کا سینہ قبلہ رخ ہو، قبلہ رخ ہو۔ خالی کچھ لوگ گردن گھما دیتے ہیں اس کی قبلے کی طرف، نہیں، اس کا سینہ، سینے کا جو رخ ہے نا وہ بھی قبلہ ہونا چاہیے، رخ قبلہ۔ یعنی یہ جب ہوگا جب اچھی طرح سے اس کا ٹیک لگایا جائے گا دیوار سے، تو باقاعدہ جسے دہنی کروٹ کہا جاتا ہے اتنی ہونی چاہیے، لیکن اتنا پیچھے ٹیک کر رکھیں کہ وہ ادھر کو پلٹ نہ جائے، بس اتنا کافی ہے۔ باقی سینہ اس کا آسمان کی طرف نہیں، جانب قبلہ کرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال۔ یا اللہ آپ رحمان و رحیم ہیں، اے اللہ بڑے کریم ہیں، آپ نے لاکھوں کروڑوں نعمتیں بغیر مانگے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اے اللہ ہماری درخواست ہے کہ ہم سب کو اپنی مغفرت بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب نے جو مبارک رات میں عبادتیں کی ہیں انہیں قبول فرما، اور اے اللہ آگے سکون کے ساتھ صحت کے ساتھ رمضان تک پہنچنا آسان فرما۔ اے اللہ رمضان کی عبادتوں کی ہمیں طاقت اور ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ساری دنیا میں امن و امان عطا فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بھائی جو بہن جس لائن میں بھی پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو آپ جانتے ہیں، ہر ایک کی تمام پریشانیوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے دور فرما۔ اے اللہ اس وقت میں ہم نے مختصر سی جو دعائیں مانگی ہیں اللہ وقت کے تقاضے کی وجہ سے ہمارے ان تمام مختصر دعاؤں کو پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔